بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت کمالات ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک بھائی اپنا بتاتے ہیں 1.25 درود پاک کا جرنی۔ کہتے ہیں کہ 1.25 درود شریف کی نیت سے روحانیت کھلتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جب میں درود پاک پڑھوں گا 1.25 میرا ختم ہوگا تو میری روحانی پرواز تیز ہو جائے گی۔ اور تقریباً کہتے ہیں مجھے 1.25 مکمل کرنے میں 1 سال لگا۔ بیچ میں بہت گیپ بھی آئے، سستی بھی آئی، ورد میں کمی بھی آئی، اور کچھ الگ سی چیزیں بھی ہوئیں، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں کہ میرا 1.25 درود پاک مکمل ہوا۔ اور انہوں نے درود قرب مصطفیٰ ورد کیا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس درود پاک کو پڑھا، اور اس درود پاک کو پڑھنے سے روحانیت کھلتی بھی بہت جلدی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، ورد کرتا رہا، اور یہ بات کنفرم ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی نمازیں پکی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ نمازی ہو جاتا ہے، نمازوں کی فکر اسے ہو جاتی ہے، اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ درود پاک کا یہ بہت بڑا میریکل ہے کہ ہم 5 وقت نمازی بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ اگر کوئی شخص درود پاک مستقل مزاج سے پڑھے تو پھر اسے تہجد کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ بڑی برکت اور کمال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درود پاک کی 1.25 کی نیت کی، لیکن مجھے کوئی روحانی خواب نہیں آئے اور روحانیت نہیں کھلی۔ تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے میریکل سنتا اور مشاہدات دیکھتا تو بہت حیران ہوتا کہ سب کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہیں، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہنے لگے 40,000 کے قریب جب میرا درود پاک پہنچا تو مجھے یہ ہوا کہ 40,000 کے بعد انشاءاللہ تعالی میری روحانیت میں ضرور اضافہ ہوگا، روحانی خواب بھی آئیں گے اور میری زندگی بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں 40,000 سے پہلے ہی میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ بہت اندھیرا ہے اور کوئی چیز میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور میں چھت کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہوں اپنے گھر میں، اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو آسمان پر خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، بادلوں میں خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، اور جو چیز میرے پیچھے ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ تو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں وہ میرے پیچھے ہیں، اور جو ہے اب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، تو اب جو میں انٹر ہوا اور میں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا تو اس سے مجھے یقین ہوا کہ انشاءاللہ میری آنے والی زندگی بہتر ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر روحانیت نہیں کھلتی، تو ہمیں درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ بھلے 1 تسبیح کریں، 2 تسبیح کریں، لیکن ساتھ ساتھ استغفار کریں، تاکہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہمیں اس کا فیض ملے، کیونکہ ہم سب گنہگار اتنے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے روحانی خواب نہیں آتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہمیں وہ فیض نہیں ملتا۔ اور دوسرا یہ بتا رہے تھے کہ مخلوق کی خدمت کرنے سے بہت جلدی روحانی معاملات تیز ہو جاتے ہیں اور روحانی خواب بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں یا اپنے نانا نانی کی خدمت کرتا ہوں تو بہت زیادہ روحانی خواب بھی آتے ہیں، اچھے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے ریاضت سے، عبادت سے شاید ہمیں اتنی جلدی جو ہے وہ چیزیں عطا نہیں ہوتی جو مخلوق کی خدمت سے ہوتی ہیں، تو لازمی اپنے بزرگوں کی خدمت کیا کریں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ کا کامل یقین ہے تو اس سے بیعت لیں، اس کی مریدی اختیار کریں، کیونکہ مرشد کی نگاہ سے فیض بہت جلدی ملتا ہے، مرشد کی نگاہ سے فیض بہت جلدی جاری ہوتا ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ درود شریف پڑھتے رہیے، اور ان کا جو گھر ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ ان کا سونا ایک ہی کمرے میں، بڑا سا لاؤنج ہے، وہیں سب بستر لگا کے سوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، سونے کا جو بستر ہو آپ کا وہ پاک صاف ہو، اور آپ خوشبو لگا کر سوئیں تو اچھے خواب بھی آتے ہیں، اور جو ہے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نگاہوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے سوچوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، تو بھی بہت جلدی جو ہے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں ہمارا تو گھر اس طریقے کا ہے، کنسٹرکشن ایسی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ ان کے جو چچا تایا وغیرہ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو لاؤنج پہ بستر لگا کے سوتے ہیں، تو کبھی یہ صوفے پر سوتے ہیں، کبھی چارپائی پر سوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارا معاملہ کچھ اس طریقے کا ہے۔ اور ان کے کچھ خاندان والوں نے تھوڑا فراڈ بھی کیا، مطلب ان کے جو دادا تھے وہ انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو کچھ ان کے چچا تایا جو ہیں وہ سوتیلے ہیں اور کچھ جو ہے ان کے سگے ہیں، تو وہاں پہ پراپرٹی کے اوپر کیس بھی چلا، ان کے والد نے کیس بھی کیا اور دوسرے لوگوں نے ان کو دھوکہ بھی دیا، اور کیس کا ابھی تک کوئی ڈیسیجن بھی نہیں ہوا کورٹ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے تایا جو ہے وہ گھر سے جانا بھی نہیں چاہتے، جبکہ گھر ہمارے دادا میرے والد کے نام کر کے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی تنگی پریشانی تھی، اور میں جیسے جیسے درود شریف پڑھتا گیا کہنے لگے ایسا کرم ہوا کہ میری تایا کی وائف ہیں، وہ میجر ہیں یا آرمی میں ہیں بہرحال، تو ان کو وہاں کوارٹر ملا، اور وہ سب کینٹ کے قریب جو کوارٹر ان کو ملا وہاں شفٹ ہو گئے۔ کہنے لگے جو سالوں سے ہمارا کیس چل رہا تھا اور وہ گھر سے جا نہیں رہے تھے، ہمیں پریشان کیا ہوا تھا، درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ الحمدللہ خود ہی چلے گئے، اور اب ہم سے اچھے سے ملتے بھی ہیں، بات بھی اچھے سے کرتے ہیں۔
تو یہ بھی کہتے ہیں کہ درود شریف کی ایک بہت بڑی برکت دیکھی۔ مزید بتاتے ہیں کہ 3 سے 4 مرتبہ خواب میں جو ہے انہوں نے محمد لکھا ہوا دیکھا آسمان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے زندگی میں، گناہوں میں انوالو ہو گئے اور پشیمانی بھی بہت ہوئی، بہت روئے اللہ کے سامنے کہ کیا ہو گیا، اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، میں بھٹک گیا ہوں، بہک گیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر انہوں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور غصے میں ہیں، جلال میں ہیں۔ بہرحال انہوں نے کسی سے ڈسکس کیا تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں خواب میں تو جو ہے یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہو۔ کہتے ہیں گناہ تو اب بھی ہوتے ہیں، گنہگار تو ہوں، لیکن بہرحال گناہوں پر ندامت ہونا، پشیمانی ہونا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے بتا رہے تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے ایک اور بزرگ کو خواب میں دیکھا، اور جب یہ سو کر اٹھے تو انہوں ان بزرگ کا نام نہیں پتہ تھا، اور آلموسٹ 1 یا 1.5 مہینے کے بعد یوٹیوب پر سرچنگ کے دوران انہوں نے ان بزرگ کو دیکھا، اور تب پتہ چلا کہ یہ بزرگ ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح کا غالباً انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں آواز سنی کہ کوئی عورت کہتی ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا دیدار کر کر اپنے کلیجے کاٹ لیے۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا الحمدللہ، زندگی کے معمولات پہلے سے بہتر ہوئے۔ 1.25 لاکھ درود شریف کے اندر بہت برکتیں پوشیدہ ہیں، اور انہیں جو کچھ بھی ملا درود قرب مصطفیٰ پڑھنے کی برکت سے ملا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں تو گناہوں سے بچیں۔ جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے، استغفار ساتھ کریں گے، توبہ کرتے رہیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، تنہائیوں کی حفاظت کریں گے، اتنی جلدی فیض جاری ہوتا ہے۔ اور سب کے فیض جاری ہونے کا الگ الگ معاملہ ہے، کیونکہ ہمارا قلب جو ہوتا ہے نا وہ زمین کی مانند ہے۔ جس طرح زمین کے نیچے پانی ہے لیکن کہیں بہت جلدی آ جاتا ہے، مطلب کم فٹ پر ہے، کہیں بہت گہرائی میں جا کر آتا ہے، سیم ایز ہمارے دل کی زمین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو گناہوں سے توبہ بہت ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ خوشبو کا اہتمام کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک و صاف رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں اور مخلوق کی خدمت کریں، تو بہت جلدی روحانی معاملات جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں، روحانی خواب بھی آتے ہیں، اور جو ہے انسان کو ترقی ملتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے۔ درود پاک پڑھیے، ساتھ ساتھ برے اعمال سے بچیے، توبہ استغفار کرتے رہیے، گھر والوں کی، مخلوق کی خدمت کیجیے، اور خوشبو کا اہتمام کیجیے، اور جو ہے اپنی تنہائیاں پاک و صاف رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب پر کرم ہوگا، سب کی دعائیں قبول ہوں گی، سب کی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، اور کوشش کیجیے کہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے بھی روحانیت میں بہت جلدی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، انہیں بہت برکت عطا فرمائے۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور کئی بار تو انہوں نے آسمان پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور ایک بار تو انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کی کہ اتنا کلیئر لکھا ہوا تھا۔ تو زندگی میں آسانیاں آتی ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے، بس یہ ہے کہ ہمارا اخلاص کتنا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ محبت سے، خلوص سے پڑھیں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ کریم انہیں مزید برکت عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا درود پاک پڑھنا اور پڑھوانا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔